والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، جو دن گزرتا جا رہا ہے، زمانے کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ہماری عمریں بڑھتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم 30 سے 40 سال کے ہوتے جا رہے ہیں، 30 سے 22 سال کے ہوتے جا رہے ہیں، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے فکریں اور نئے نئے قسم کے گناہ اور نئے نئے قسم کی معاصی دنیا میں وجود میں آ رہی ہے، جن سے ہمیں بچ کر چلنا ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی کانٹے دار راستے کی طرح ہے، جس طرح آدمی کے راستے میں اگر کانٹے ہوں، کوئی تکلیف دہ چیز ہو، کوئی گڈھا ہو، کوئی نقصان دینے والا، تکلیف پہنچانے والا، ڈرانے والا جانور ہو، تو آدمی اس سے بچتا ہے، اس سے بچنے کے طریقے اختیار کرتا ہے، اس سے بچ کر راستہ پورا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں بڑے بڑے نقصان پہنچانے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، خود ہمارے اندر ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شیطان ہمارے راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں، غیروں نے اپنی ساری انتھک کوششیں اس میں لگا دی کہ مسلمانوں سے اسلامی تشخص اور اسلامی پہچان ان سے کیسے کھینچ کی جائے۔ تو ہر طرف سے مسلمانوں کو گویا قید کیا جا رہا ہے، ان پر دنیا کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے، ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں بیان الادگار نہیں چھوڑا کہ جاؤ خود مقابلہ کرو نفس سے، جاؤ خود مقابلہ کرو شیطان سے، جاؤ خود مقابلہ کرو غیروں کی چالوں سے، بلکہ ہمیں طریقہ بتایا، بلکہ ہمیں خطرات بتایا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ تم ایسے ایسے چلو گے، ایسے اس طرح زندگی گزارو گے تو کسی کا اثر تم پر نہیں ہو سکے گا، شیطان کا اثر تم پر نہیں ہو سکے گا، نفس کا اثر تم پر نہیں ہو سکے گا، غیروں کے بہکاووں میں تم نہیں آ پاؤ گے اگر سنت سے تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری محبت حقیقی ہوگی، سچی محبت ہوگی، اگر تم اللہ کو اپنا رب اور اپنا سب کچھ کرنے والا اور بنانے والا مانتے رہیں گے تو تم پر کسی کی کوئی چال، کوئی مکر، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، کوئی تمہیں اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ اسلام نے ہمیں بیان و مددگار نہیں چھوڑا، مکمل رہنمائی کی، اسی لیے اسلام کو کامل و مکمل مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے، وہ ون ریلیجن ہے جو آدمی کو بتاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینی ہے، بچہ پیدا ہو تو اس کے دوسرے کان میں اقامت دینی ہے، بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بہترین رکھنا ہے۔ جی اسی طرح جب انسان انتقال کر جائے تو اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن کے اتنے کپڑے پہنانے ہیں، اس کو ایسے دفن کرنا ہے، اس کا قبر میں رخ ایسا ہونا چاہیے، اس کی قبر ایسی ہونی چاہیے، اس کو غسل کون دلا سکتا ہے؟ اسلام نے ہمیں بیان و مددگار نہیں چھوڑا، ہر قدم پر ہماری رہنمائی۔ اگر اس کے باوجود بھی ہماری زندگی نہیں سدھر رہی، ہم نہیں سدھر رہے، ہم غیروں کے طریقے پر چل پڑ رہے، تو کبھی ہماری
کہ ہم نے اسلام کو نہیں سیکھا، یا سیکھا ہے تو سمجھا نہیں، یا سمجھا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جی یہ زمانہ، یہ رفتار اور یہ آج کل کے حوادث اور یہ سب کچھ فتنے یہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اور یہ زمین و آسمان یہ ہمیں یہ گواہ ہے کہ قرآن موجود تھا، قرآن بتانے والے اور پڑھ کر سنانے والے موجود تھے، احادیث موجود تھی، بتانے والے موجود تھے، مگر ماننے والے کو، مگر اس کا ایکسپٹ کرنے والے، اپنی زندگی میں اتارنے والے، اپنی روحوں میں بسانے والے بہت کم۔ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ جی قرآن کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے خطرے سے، ایک بہت بڑی خطرناک چیز سے پوری امت کو ڈرا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امت کو سمجھایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس فتنے سے ضرور بچ کر رہنا، اس فتنے سے ضرور بچ کر رہنا۔ اور اللہ کے بندوں، وہ کیا ہے فتنہ؟ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے لوگوں، یہ یہود و نصارہ، یہ یہود بے بدبو، یہ عیسائی، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ سکون و اطمینان کا سانس نہیں لیں گے جب تک کہ ہمیں اپنے جیسا نہ بدلے، جب تک کہ ہمارے بدنوں پر، ہمارے جسموں پر اپنا جیسا لباس نہ ڈالتے، جب تک کہ ہمیں اپنی طرح انسانیت سے عاری اور خالی نہ کر دے، جب تک کہ ہمیں اپنے جیسے مطلوبات اور مرغوبات کا عادی نہ بنا دے، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اے مسلمانوں، ان یہود و نصارہ سے بچ کر رہنا، ان کی تدبیروں سے بچ کر رہنا۔ قرآن میں انداز بدل بدل کر سمجھا، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، تمہیں ایمان کا واسطہ، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمن ہے وہ تمہارے۔ کھلم کھلا قرآن نے اعلان کیا، ان کے طریقے پر نہ چلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ انداز بدل بدل کر سمجھانے فرمائے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، جو اسلام کے خلاف دوسرا اپنا لائف اسٹائل بنائے گا، اللہ فرمائے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، اب ہم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اور اس کے ہی جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے، ہم اس کو جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انداز بدل بدل کر سمجھا، ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگوں، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اسلام ہے۔ اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارو گے تو اللہ کے یہاں تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ تم جانوروں سے بھی زیادہ دیر گزرے بن جاؤ گے اگر اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارو گے۔ اللہ کی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے جس فتنے سے ہمیں ڈرایا تھا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے سے جو ہمیں سکھایا تھا، صحابہ کو جس کی تربیت دی تھی، آج الٹی گنگا بہنے لگی۔ جی الٹی گنگا بہنے لگی۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہے صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگو۔ یہ جملہ یاد رکھیے قرآن کا، صبغۃ اللہ، اے مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے رنگ میں رنگو۔ جس طرح ایک رنگین دیوار ہے، جس طرح ایک رنگین چیز ہے، ایک رنگین دروازہ ہے، دور سے آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کلر کی، فلاں چیز کا رنگ فلاں جیسا ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں اس طرح رنگو کہ دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ آنے والا سامنے مسلمان ہے، یہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ ایسے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں۔ آج کل ماحول کہنے میں کسی ملزم ابھی بچہ ہی تو ہے، کبھی نہ تو شوق بولے، ابھی جوانی تو ہے، جوانی کی وجہ اس کو کر لینے دو، سمجھتے سمجھتے سمجھ جائے گا، اور جو بڑھاپا آئے گا سدھر جائے گا۔ نہیں میاں، یہی زندگی، یہ بچپن کا عمر کا یہ حصہ، یہ بننے کا حصہ ہے۔ یہ جوانی کی زندگی یہ کچھ بننے کی زندگی ہے۔ اگر ہم نے اس پہ ڈھیل بردی تو آگے چل کر یہ پتھر کی طرح ہو جائے گا، پھر موم کی طرح نہیں رہے گا۔ ہزار کوشش کریں گے بدلنے کی، نہیں بدل پائے گا۔ ابھی سے تربیت نہیں، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، نوجوانوں کو
بچپن سے ہی جوانی سے ہی اللہ کی غلامی سکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھاؤ، ان کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ، تب جا کر یہ نوجوان نسل دین کے لیے سپاہی کا کام کر سکے، دین کی حفاظت کر سکے۔ اور اگر نام تو صرف ہمارے مسلمانوں والا ہوا، جی آدھار کارڈ میں صرف مسلمانوں والا نام ہے، لیکن کام، پہچان، شناخت ایک ادنا سی چھوٹی سی علامت ہمارے اوپر مسلمان ہونے کی نہیں ہے، تو ایسے مسلمان ہونے سے کیا فائدہ؟ اس کو ہلکے میں مت لیجیے۔ کیا آپ نے نہیں سنا واقعہ؟ جی ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب لبنان ایک عرب ملک ہے، لبنان ایک عرب ملک ہے، جب اس کو آزاد کرایا گیا اور جب وہ ملک بنا، اس وقت مسلمانوں کی وہاں اکثریت تھی، آج بھی اکثریت ہے، اور اکثریت میں آج وہاں عیسائی ہیں۔ تو وہ انگریز لکھتا ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہونے لگا، میں نے لبنان کے بازار کی تصویر لی، اور اس تصویر میں مسلمان خواتین ہیں، اور مسلمان خواتینوں کے جسم پر، بدن پر برقع پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے پاؤں تک نہیں دکھ رہے۔ میں نے اس تصویر کو لیا اور اس تصویر میں ان خواتین کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، مگر ان بیٹیوں کے بدن پر ہاف کٹ، آدھے جسم والا لباس ہے، مکمل لباس ہے۔ میں نے اس تصویر کو لیا، اپنے پاس محفوظ رکھا۔ پھر 10 سال کے بعد میں لبنان گیا اور میں نے لبنان کے اسی بازار میں قدم رکھا اور اپنی پرانی تصویر کو نکالا اور بازار پر نظر رکھی، بازار میں نظر ڈالی تو میں حیران ہو گیا اور میرا مشن کامیاب ہو گیا۔ اور انگریزوں کا جو مشن ہے وہ مکمل طور پر کامیابی اس کو ملی کہ میں نے تصویر کو دیکھا اور بازار کو دیکھا کہ تصویر میں خواتین کے جسم پر برقع ہے، ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ تک نہیں دکھتے، مگر بچی کے بدن پر ہاف کٹ تھا۔ آج جب 10 سال کے بعد میں جب بازار کو دیکھتا ہوں تو پورے بازار میں مسلم خواتین کے بدن پر برقع تو دور کی بات، مکمل جسم ڈھانپنے والا کپڑا بھی نہیں، لیکن سب کے جسم پر ہاف کٹ۔ یہ بچپن کی ایک چھوٹی سی غلطی، یہ 55 سال تک کی عمر تک ہمیں ستائے گی۔ یاد رکھو مسلمانوں، ابھی سے اپنے بچوں کو پردہ اور حیا اور اسلام کی غلامی سکھاؤ تو آگے چل کر کے اسلام کی سپاہی بنے۔ کیا نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کی اتنی اتباع کرو گے، شبرم بشبرن، ذراعن بذراعن، ایک ایک قدم کے مطابق اور ایک ایک بارش اور ایک ایک گز کے مطابق، ان کے مطابق زندگی گزارو گے، یہود و نصارہ کے مطابق۔ آج ایسا ہی نہیں ہو، آپ نکل کر دیکھیے بازار میں، آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ سامنے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلم، اس کو سلام کروں کہ نہ کروں۔ ہاتھ میں دھاگا ہے، جسم پر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، کان بدے ہوئے ہیں، سر پر جانوروں والی کٹی ہوئی ہے، کہیں سے بھی پہچان نہیں ہے، جسم پر تنگ لباس ہے، کہیں سے بھی مسلمان ہونے کی پہچان نہیں، آپ سلام کریں تو کیسے؟ آ گیا وہ زمانہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کی وقت ہے، سمجھ جاؤ، بدلو اپنے کلچر کو، بدلو اپنے لائف اسٹائل کو، آ جاؤ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ دنیا کی کوئی قوم چاہے کتنی طاقتور ہو مقابلہ نہیں کر سکے گی اگر یہ سارا معاشرہ سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے سنت میں رعب رکھا ہے۔ جب ہندوستان تقسیم ہونے لگا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، انڈیا اور پاکستان بنا، تو آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس وقت بڑے فسادات ہوئے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں غیروں پر حملہ ہوا، جہاں غیروں کی اکثریت تھی وہاں مسلمانوں پر حملہ ہوا اور خون کی ہولی کھیلی گئی اور خطرناک فساد مچا۔ اس وقت کا واقعہ ہے، گاؤں میں اسی طرح مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فساد برپا ہوا اور مسلمانوں کو زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اس وقت مسجد کے امام نے مسجد سے اعلان کیا، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں
سنت کی اتباع کرو. کل جو بھی صبح ہونے کے بعد جو بھی اپنے گھر سے نکلے اسلام والا لباس اپنے اوپر ڈالے, اس کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے. مسلمانوں والے طرز عمل پر اور ان کے لباس کو پہن کر باہر نکلنا چاہیے. یاد رکھو کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تاریخ کے اوراق میں موجود ہے کہ اس گاؤں میں جب اگلی صبح ہوئی, جب اگلی صبح کا سورج نکلا تو ہر ایک مسلمان کے بدن پر اسلامی لباس تھا اور ہر ایک کے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے غیر مسلموں کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا کہ ان کو لگتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ہی سارے مسلمان, یہی سارا سفیدی کا دریا بہ گیا اور یہی سارے مسلمان آ کے بس گئے. چنانچہ فساد آگے نہیں بڑھا, اللہ نے یہ خوف رکھا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں کابل کو فتح کر لیا گیا. وہاں پر ٹیکس لینے جو لوگ جاتے تھے ان کے پائجامے ٹخنوں سے اونچے ہوتے تھے, ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی تھی, پیشانی پر سجدے کا نشان ہوتا تھا, سامنے والا دشمن لرز کر ٹیکس دیا کرتا تھا. لیکن جب آپ کا دور گزر گیا, فساد پھیل گیا, مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئی, تو اس کابل کے گورنر نے ٹیکس دینے سے منع کر کہ اب ہمیں تم سے کوئی ڈر نہیں. ہم تم سے جب ڈرتے تھے جب تمہارا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر رہتا تھا, ہمیں تم سے جب مرعوب جب ہوتے تھے, جب تمہارے ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی, جب تمہاری پیشانیوں سے نور ٹپکتا تھا, اب ہمیں تم سے کوئی رعب نہیں, ہمیں کوئی تکلیف. تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو آج وہی حال ہو رہا ہے. ہم نے سنت والی زندگی جن سے ہماری پہچان ہونی چاہیے تھی وہ ختم کرتے چلے گئے. تو مسلم غیر مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا, تو ان کو رعب کہاں سے ہوگا, دبدبہ کہاں سے ہوگا. یاد رکھو مسلمانوں, ہماری زندگی کا ایک ایک عمل یہ ہمارے مذہب کی دعوت ہے. دعوت. بہت سارے لوگ موجود ہیں, ہم کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ بیٹھ کر پانی پیجیے, بیٹھ کر کھانا کھائیے. تو آپ کا یہ بیٹھ کر کھانا پینا یہ دعوت ہے اسلام کی, کہ اسلام مسلمانوں کو ایسا طریقہ سکھاتا ہے. یاد رکھو ہم جیسی زندگی گزاریں گے ویسے ہی ہمارے مذہب کا پروموشن ہوگا, اور اگر غیر والی زندگی گزاریں گے تو غیروں کے مذہب کا پروموشن ہوگا. اب آپ کی چوائس ہے, آپ کے ہاتھ میں جیسا چاہے زندگی. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو سنت کو مضبوطی سے تھامیے اور غیروں کے طریقے سے بچیے. اب آنے والے دنوں میں کرسمس آنے والا ہے, آنے والے دنوں میں انگریزی نیا سال چینج ہونے والا ہے. دین بھرا کے جشن میں کوئی نئے سال پر گریٹنگ کارڈ تقسیم کرتا ہے, بچے باپ باپ کا ہاتھ پکڑ کر خرید کر لاتے ہیں, آپس میں سہیلیاں ایک دوسرے کو تقسیم کرتی, اور نوجوان کالجز میں پڑھنے والے اپنے عیسائی فرینڈز کو دوستوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کرسمس کی حقیقت کیا ہے, کرسمس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور اس کی مبارکباد دینا جائز بھی ہے کہ نہیں, اور نیا سال کیا ہمارا نیا سال یہ نیا سال ہے, اور اس کی مبارکباد دینا کیسا ہے, اور اس کی نئے سال کے منانے کی ابتدا کہاں سے ہوئی. آپ جب سنیں گے سمجھیں گے تو آپ کا ذہن بھڑک اٹھے گا کہ یہ سب ہم انجانے میں کیا کر رہے ہیں. یہ کرسمس یہ دو لفظوں سے بنا ہے, کرائسٹ اور مس. کرائسٹ کے معنی آتے ہیں مخلص مسیح, اور مس کے معنی آتے ہیں جمع اجتماع. کرسمس کا مطلب ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جمع ہونا. عیسائیوں کا مذہب یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, پیدا ہوئے. حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. خود ایک عیسائی محقق کینن فیرر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ولادت کی تاریخ کسی کو معلوم, اور قرآن کی آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم تیرے پاس یہ جو کھجور کا درخت کھڑا ہے اس کو ہلا, اس پہ سے کھجوریں گریں گی, ان کھجوروں کو کھاؤ اور استعمال کرو. تمہارا زچگی کا جو پریئر ہے اور جو دن ہے وہ آسانی سے گزر جائیں گے, تکلیف نہیں ہوگی.
اور درخت پر کھجور گرمی کے موسم میں پکتی ہے، سردی کے موسم میں نہیں۔ اور 25 دسمبر سردی میں ہوتا ہے کہ گرمی میں؟ سردی میں ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں، وہ تو گرمی کا کوئی موسم تھا۔ قرآن کیا ہے اشارہ؟ تو کرسمس 25 تاریخ کو منانا اور کسی کی پیدائش کا دن منانا شریعت کو اس کی اجازت دیتی ہی نہیں۔ لہذا یاد رکھو کہ آپس میں ایک دوسرے فرینڈز کو، عیسائیوں کو میری کرسمس کہہ کر کرسمس کی مبارکباد دینا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں اس سے بچو۔ کتنے کاروباری ایسے ہیں جو کرسمس کے موقع پر گفٹس تقسیم کرتے ہیں، نئے آفرز نکالتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کرنا غیروں کے تہواروں کو پروموٹ کرنا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالدوا اليهود والنصارى، یہ لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھو یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ مشرکین مکہ سر میں مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتی تم سر میں مانگ نکالو۔ مشرکین مکہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم ٹوپی کے اوپر امامہ۔ اتنی باریک چیزوں میں مخالفت سکھائی، اور آج ہم سر کے بالوں سے لے کر پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نخوں تک پورے دیہوں کے طریقوں میں ڈوبے، چست اور تنگ لباس پہن رہے۔ یاد رکھو چست اور تنگ لباس پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ رب کاسیات عاریات، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ ایسا لباس پہنیں گے کہ بظاہر لباس دکھے گا مگر وہ ننگے ہوں گے۔ تنگ لباس پہننا یہ نہ پہننے کے بعد اس سے آدمی کے بدن کی پوری حیثیت معلوم ہوتی ہے کہ کہاں سے اس کا بدن کیسا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ تنگ لباس پہنتے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی، جب رکوع سجدے میں جاتے ہیں ان کا سطر کھل جاتا ہے، اور نماز میں ایک رکن کے برابر ایک رکن کے بقدر سطر کھل جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بھائی اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو سنت کے طریقے جی کہتے مولانا اللہ کے نبی نے لمبے لمبے بال رکھے، لما جمعہ وفرا، کبھی کانوں تک، کبھی کانوں سے نیچے تک، کبھی کندھے تک۔ جی یہ تو سنت ہے، ہم رکھے بھی رکھو، بہت اچھی تحقیق ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی، سنت زندہ کی۔ لیکن میرے بھائی یہ تو بتاؤ چہرے پر داڑھی چھوڑنا یہ سنت ہے کہ واجب؟ یہ تو واجب ہے، شاعر اسلام میں سے جو اپنے پسند کی سنت ہے اس کو بڑے شوق سے اپنا، اور جو پسند میں نہیں آئی اس کو کٹوا دیا۔ اس کو محمدی ہونا نہیں کہتے، اس کو اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو ایک ایک صبح سے شام تک ہماری ایک ایک حرکت سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث سنی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ جو جس کمیونٹی کی شکل اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ کروں گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا حشر قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جس طرح ان لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا بھی سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، دونوں کا حشر ایک ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا جو جس کمیونٹی کی شکل والی زندگی گزارے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ۔ اس کے ذیل میں ایک واقعہ سن لیجیے پھر بات ختم کر دیں گے۔ ایک عیسائی خاتون اسلام کو بہت پسند کرتی تھی، مسلمانوں سے بڑی محبت رکھتی تھی، لیکن اپنے گھر والوں سے ڈر کر اپنے مسلمان ہونے کو چھپا لی۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ کاش جب میری موت آئے تو میرا دفینہ، میری تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں ہو، عیسائیوں کے قبرستان میں نہ ہو۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری طرف ایک مسلمان ہے، جب وہ صحبت کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی، وہ کہتا ہے یہ اسلام کیسا مذہب ہے جو صحبت کرنے کے بعد غسل کرنے کو واجب کہتا ہے؟ اس سے اچھا تو عیسائیوں کا مذہب ہے، وہاں صحبت کرنے کے بعد غسل کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ مسلمان ایسی سوچ رکھ رہا ہے، اور ادھر ایک عیسائی خاتون اسلام پر، مسلمانوں پر پراؤڈ اور فخر کر رہی ہے، اسلام کو پسند کر رہی ہے، لائک کر رہی ہے۔
اللہ کی شان وقت گزرتا گیا، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور کسی میں شارٹ میں سنا دیتا ہوں، کسی مجبوری کی وجہ سے اس مسلمان کی قبر کو کھولنا پڑا، دوبارہ اس کی کشادگی کرنی پڑی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ ہم نے قبر میں جس مسلمان کو دفنایا تھا اس کی میت قبر میں موجود ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ ایک خاتون کی میت موجود ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ تو فلاں محلے کی عیسائی خاتون ہے، اور جب دونوں کے بارے میں تحقیق کی گئی تو یہ پتا چلا کہ یہ عیسائی خاتون مسلمانوں سے بڑی محبت رکھتی تھی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین ہو، لیکن اس کو عیسائیوں نے اپنے قبرستان میں دفن کر دیا۔ چنانچہ عیسائیوں نے جب اس کی قبر کو کھول کر دیکھا تو اس کی قبر میں وہ عیسائی خاتون نہیں تھی، وہ مسلمان مرد تھا جو عیسائیوں کے مذہب کو پسند کرتا تھا۔ اللہ کی قبر اس لیے بھائی غیروں کی مشابہت چھوڑو، یہ آپ کے اختیار میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہیروز کے ساتھ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ہو، ہم ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں جو آج دین کے دشمن ہیں، جو تھیرکتے ناچنے والے لوگ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہو، اور اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں ہمیں جگہ ملے، سنت کے مطابق زندگی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق کیجیے، اور پھر اللہ کے نبی کی بشارت سنی، المرء مع من احب۔ اللہ کے نبی فرمائے قانون یاد رکھو، جو جس کے سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی، کامل اتباع ہوگی، تو اللہ انہی کے ساتھ میں ہمیں جگہ دے کے ان کے ساتھ کرے گے۔ وہی ماں باپ کی ذمہ داری اپنے نوجوانوں کی لائف اسٹائل کو بدلے، پیار سے ان کو انعام دے کر سمجھا کر، اور نوجوانوں کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھائیں اور غیروں کے طریقوں سے بچائیں۔ نئے سال کی مبارکباد دینا جائز نہیں، اپنے اسلامی سال کے مہینوں کے نام ہمیں یاد نہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگریزی سال کے مہینوں کے نام یاد نہیں، یہ کیسی لاپرواہی۔ اسلامی سال کے 12 مہینے یاد دلاؤ بچوں کو نام، اور یاد دلانے کے بعد زندگی بھر ان کو یاد رہے گا۔ ہمیں اسلامیات سیکھنا سکھانا بند کر دیا۔ یہ دو مسئلے بھی یاد رکھیے، کرسمس کی مبارکباد دینا، نیو ایئر کی مبارکباد دینا، یہ دونوں ناجائز، اور غیروں کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کا